Firstly, Assalamu alaikum students, teachers and all the member of staff. آج جس طرح بچوں نے پرفارم کیا ہے ان کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا ہے. یقیناً اس کے پیچھے اساتذہ کی انتھک محنت ہے، کیونکہ جب بھی کسی بھی بچے نے کسی موضوع پر ڈسکشن کرنی ہوتی ہے تو ٹیچرز کے لیے، اساتذہ کے لیے بہت سے چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے. ان چیلنجز میں فرسٹ آف دا چیلنجز از دیٹ کہ who will the present who build the confidence level of the child، کہ بچے کا کانفیڈنس لیول کس طرح بلڈ اپ کرنا ہے، بچے نے الفاظ کا چناؤ کس طرح ادا کرنا ہے، اور بچہ جو ہے وہ آ کر کس طرح کس موومنٹ میں کھڑا ہوتا ہے. تو یہ سارے چیلنجز ہوتے ہیں جو ٹیچرز کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تو میں کہنا چاہوں گا اٹس آل دا کریڈٹ گوز ٹو انٹائر دا ٹیچرز اینڈ اسپیشلی سر نوید احمد چشتی صاحب، کہ جنہوں نے بچوں کی پرفارمنس میں بہت زیادہ تگ و دو کی ہے. تو آج 25 دسمبر ہے اور 2 مارچ 1945 کو ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ جس طرح ہمارا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح ہمارا ہندوؤں سے بھی کسی قسم کا کوئی ربط، کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک الگ مملکت، ایک الگ قوم کا مطالبہ پیش کیا. ایک الگ مملکت اور ایک الگ وطن کا مطالبہ پیش کیا. تو یہ جو ملک ہے یہ ملت پاکستان کو جسٹ پلیٹ میں رکھ کر نہیں مہیا کیا گیا، اس کے پیچھے ہمارے آباء و اجداد کی انتھک محنت، قربانیاں ہیں. تو اس کو سنبھالنا، اس کی رسپانسبلٹی، اس کی ترقی، خوشحالی، عروج کے لیے تگ و دو کرنا، یہ اب بچوں آپ سب کی ذمہ داری ہے. یہ کیسے ممکن ہے، اس کو کیسے اس عروج پہ لے کے آنا ہے، یہ اٹس پاسبل تھرو دا اسٹڈی. یہ آج بچوں کے لیے اشد ضروری ہے کہ وہ جدید علوم سے، سائنس سے منسلک ہوں. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آج بچوں کو سائنس کے ساتھ منسلک ہونے کا ضرورت ہے. آرٹس کا وہ دور، جو پہلے آرٹس بچوں کو پڑھائی جاتی تھی، وہ اس کی اب اتنی ضرورت درپیش نہیں رہی، کیونکہ آج ہمارا جو مقابلہ ہے وہ مستقبل کے ساتھ ہے. ہمارا مقابلہ جو ہے وہ جدید لوگوں سے ہے، انگریزوں سے ہمارا مقابلہ ہے. تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جدید اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ جو جدید تعلیم ہے، اس کو ہم لوگ جو ہے وہ سیکھیں، سمجھیں. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ کس طرح جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، انہوں نے کس طرح یہ تگ و دو کی، اور کس طرح انہوں نے اپنوں کے جو جملے ہیں ان کو برداشت کیا. ایک کنونشن میں پسرور میں ایک خطاب میں قائد اعظم محمد علی جناح کو شیعہ تک کے القابات سے نوازا گیا، کافر اعظم کے القابات سے نوازا گیا. تو میرا اتفاق ہوا ایک انٹرویو سننے کا، جس میں بانی ایٹم، جنہوں نے ایٹم بم بنایا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جب ان سے ایک انٹرویو میں سوال کیا گیا کہ سر آپ کو اس قوم سے کوئی شکوہ،
تو کہنے لگے کہ مجھے اس قوم سے یہ شکوہ ہے. کتنے دردناک ان کے یہ جملہ تھا کہ مجھے اس قوم سے شکوہ یہ ہے کہ میں نے ان کو ایٹمی پاور بنایا ہے. تو ہمیں یہ بڑا دردناک جملہ ہے جو انہوں نے ادا کیا. کہا کہ مجھے، کیونکہ ایٹم بم بنانے کے پیچھے ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، یہ جسٹ ایک بندے کا کام نہیں. جب اس کا ایٹم بم کا جب کھول نہیں تھا بن رہا تو اس کے پیچھے میتھمیٹیشین جو ہیں ان کی کنٹریبیوشن ہے. اور جب یہ کام ایٹم بم نہیں تھا بن رہا اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اس کو ممکن نہیں کیا جا سکتا، تو وہاں پر جسٹ جو کنٹریبیوشن تھی اس کام کو جو سر انجام بنایا وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے. تو ہمیں اپنے ہیروز کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور دیکھیں کس طرح قائد اعظم کو کافر کے القابات سے نوازا گیا. تو آخر پہ میں یہ کہوں گا کہ ہر چیز کو عروج بھی آتا ہے اور زوال بھی آتا ہے. تو تغیر و تبدل یہ ہر چیز میں ہے، عروج بھی آتا ہے، زوال بھی آتا ہے. اور اس ادارے کے لیے کہوں گا کہ اس ادارے نے بچوں کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کی ہے، تغدو کی ہے. آج یہ کبھی عروج پر ہوتا تھا. چلیں آج ہر چیز میں تغیر و تبدل ہے، آج یہ تھوڑا سا پستی کا شکار ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو دوبارہ وہ عروج عطا فرمائے. آمین.